الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے پاک دامنی، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ محترم بھائیوں، پاک دامنی کی خصلت اور توحید والے ہمارے دین اسلام میں اس کی اہمیت کے بارے میں پہلے کے درس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ بات ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے۔ پاک دامنی یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، جو چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں ان سے اپنا ہاتھ روک لے، اور دوسروں کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کو ایمان کا جزء بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء والعفاف والعی عی اللسان لا عی القلب والفقہ من الایمان، یعنی شرم، پاک دامنی، عاجز رہ جانا زبان سے نہ کہ دل سے، اور دین کی سمجھ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ بندے کی پاک دامنی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اپنے رب پر اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور پاک دامنی جتنی کم ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کم ہوگا۔ آج ہم پاک دامنی کے اہم دینی اور دنیاوی فائدے ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پاک دامنی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، یعنی جنتی 3 طرح کے ہیں: ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا، صدقہ کرنے والا اور توفیق پانے والا ہو، ایسا رحم کرنے والا انسان جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہو، اور ایسا پاک دامن شخص جو حرام سے بچنے والا ہو۔ کبھی آدمی فقیر ہوتا ہے اور اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے اسے مال اور کھانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی پاک دامنی، حیا اور مردانگی اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ واقعی ایسا شخص ہی مسکین ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف واقرؤوا ان شئتم، یعنی مسکین وہ نہیں ہے جس کو 1 کھجور یا 2 کھجور یا 1 لقمہ اور 2 لقمہ لوٹا دیتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے۔ تم اگر چاہو تو اللہ کا یہ قول پڑھ لو، لا يسألون الناس الحافا، یعنی وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جب مسلمان سخت حاجت کے باوجود لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی حاصل کر لے اور سوال کرنے سے بچ جائے تو اسے بڑا اونچا مقام اور بلند درجہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا حفظ امانۃ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمہ، یعنی جب 4 چیزیں تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت، گفتگو کی سچائی، اخلاق کی پاکیزگی اور کھانے کی چیزوں میں پاک دامنی۔ جو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق علی نفسہ نفقہ یستعف بها فہی صدقہ ومن انفق علی امرأتہ وولدہ واہل بیتہ فہی صدقہ، یعنی جو پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے اپنے اوپر کچھ خرچ کرے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے گا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ دنیا میں جو حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر منہم ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ،
یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے اس آدمی کو بتایا جس کو کسی منصب والی خوبصورت عورت نے بلایا تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پاک دامنی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ محمد بن حنیفہ نے کہا کمال 3 چیزوں میں ہے: دین میں پاک دامن ہونا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور زندگی کے معاملات میں حسن تدبیر سے کام لینا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک دامنی کے ذرائع اختیار کریں، اس عظیم اخلاق سے متصف ہوں، کیونکہ جو پاک دامن بننا چاہے گا اللہ اس کو پاک دامن بنا دے گا۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کی دعا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو پاک دامن بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔